شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حال ہی میں مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان ہے، جس میں یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، یہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ یہ آپ اس میں سوچ معذرت لیجئے۔ کر چکا ہوں، اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ یہ سادہ لو عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے، جو اب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ابھی بھی اپنی اکڑ پہ جو ہے وہ باقی ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے، یعنی اس کے جو بیانات تھے وہ ابھی بھی اس پہ باقی ہے۔ اس کا بیان تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جاہل تھے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا۔ اور جو ہے یہ ابھی بھی اسی بات پہ باقی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جاہل تھے، ابھی بھی یہ اپنے قول پہ باقی ہے۔ جناب قرآن مجید میں معاذ اللہ غلطیاں ہیں، یہ ابھی بھی اسی قول پہ باقی ہے کہ قرآن مجید میں معاذ اللہ غلطیاں ہیں، اور یہ ابھی بھی اسی قول پہ باقی ہے۔ اور یہ غلطی کیا تھی؟ غلطی اس کی جو ہے وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میری اور جو آخر میں غلطی ہے، جو متشدد قسم کے میری جو غلطی ہے وہ صرف اور صرف بیان دینا ہے۔ میں اپنے نظریے پہ باقی ہوں، جو بیان مجھ سے جاری ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بیان دیا ہے، یہ اس کی غلطی تھی۔ نظریہ اس کا وہی ہے جو یہ پیش کر رہا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام مذہبی الہی اسکالر یعنی خداوند عالم کی طرف سے ہے، وہ کلام الہی جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ یہ ابھی بھی اپنی گستاخی پہ باقی ہے اور یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، اور یہ بندوں کو اکسا رہا ہے کہ جو ہے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جو میں نے جاری کیا ہے، جس کے سے عوام کو ڈھینس پہنچی ہے، جس سے عوام کو اتنی تکلیف وضاحتوں پہنچی ہے، وہ مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ میرا نظریہ وہی ہے، تو اس کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے۔ دیکھیں انہی ملاؤں کی طرف سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، اسی طارق مسعود کا خود کا فتویٰ ہے، اسی اور مفتیوں کا فتویٰ ہے۔ آج حال ہی میں جو ہے ایک بندے کو انہوں نے مروایا ہے، اور مروانے بھی کی اپنی حد یہ ہے، ان بندوں نے جس بندے کو مروایا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کو، اصل معاملہ اس کا یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ، گاؤں کے ملا اس کے پاس آئے کہ ہمیں جو ہے اس پیپر پہ سائن کر کے دیں، جو کہ ناجائز سائن تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس پیپر پہ سائن عوام کو نہیں اکسا کر رہے سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس پیپر پہ سائن نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے۔ ان لوگوں نے دھمکی دی کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر غلط فتویٰ ملاؤں نے عائد کر کے اس کو مارا، ڈاکٹر شاہ نواز کو مارا۔ مارنے کے بعد جو ہے ان بندوں نے جو ہے
اگر وہ اس کا لاش اپنے گاؤں میں آیا تو اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے کہ یہ فتویٰ صادر کر دی کہ یہ بندہ ابھی ہمارے گاؤں میں آیا ہے تو ہم اس کو اب جو ہے یہاں پہ جنازہ پڑھنے نہیں دیں گے۔ جنازہ تو حد کی بات، ملاؤں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جنازہ نہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو جو ہے اس کی میت کو جو ہے وہ آگ لگا دی۔ جب آگ لگانے کے باوجود بھی اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اس کی حمایت کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہوا، عوام جو اس کی حمایت میں اگر کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہوا تو اس کو بھی آج اس کو بھی وہ مارنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک صوفی درگاہی بندہ جو ہے اٹھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ انسان تو ہے، انسان ہونے کے ناطے تو اسے دفن نبی سے کرنے کی محبت کرتی ہے۔ کوشش کر دیے جائے۔ لیکن ان ملاؤں نے کہا کہ نہیں، اس کو انسان ہونے کے ناطے بھی اس کو دفن نہیں کیا جائے۔ اب اس جو ہے فقیر کے اوپر ان ملاؤں کی لاٹھی ہے کہ اس کو بھی جو ہے مارا جائے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہی سزا عائد کی جائے جو ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے اوپر سزا عائد کی گئی تھی۔ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ میری ان مفتی سے کہہ گزارش ہے رہا کہ ہے، اب بھی تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ بیان موجود ہے گستاخانہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ کہنا کہ یہ ان پڑھ اور جاہل تھا، یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ یہ اب بھی اس لفظ پہ باقی ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، یعنی میں اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا ہوں کہ معاذ اللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل تھے۔ یہ ابھی بھی آپ اپنے اس فتوے کے اوپر جو ہے وہ باقی ہے۔ قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، یہ ابھی بھی اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ بالکل قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، میں نے کوئی بھی گستاخی نہیں کی۔ یہ ابھی بھی اسی بات پہ اڑا ہوا ہے، تو اس کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں، صرف ہمارا بیان جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو بندہ ابھی بھی اپنی بات پہ آمادہ ہے اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو ان ملاؤں کی وجہ سے ایک عام بندے کو دی گئی ہے۔ اور یہ ملاؤں کی گستاخیاں سراسر ہمیشہ چلتی آ رہی ہیں۔ کبھی یہ ہندوؤں کے اوپر الزام لگا کے ان کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، کبھی یہ عیسائیوں کے اوپر حملہ کر کے ان کے گاؤں جو ہے وہ غیر آباد کر دیتے ہیں، کبھی یہ جو ہے کسی اپنی منمانی کی وجہ سے کسی آفیسر کو مروا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہی واقعات ہیں کہ ایک ملا جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ تھا، ٹائم سے ڈیوٹی نہیں کرتا تھا، آفیسر نے کہا کہ جناب اعلیٰ آپ ٹائم پہ ڈیوٹی نہیں کرتے رہے تو میں یہاں سے آپ کو نکال دوں گا، لیڈروں سے کہیے کہ تو اس کی بھی انہوں نے یہی سزا دی کہ آفیسر کو گارڈ نے گولیاں مار دیں اور کہا کہ یہ گستاخ رسول تھا۔ حتیٰ کہ یہ سارے واقعات جتنے بھی پاکستان میں گستاخی کے واقعات ہوئے ہیں وہ عوام کے ساتھ ہوئے ہیں، کسی ملا کے ساتھ نہیں ہوئے، اور ساروں کے اوپر صرف الزام لگایا گیا ہے، سبھی بندوں کے اوپر صرف الزام لگایا گیا ہے کہ یہ گستاخ تھے، صرف الزام کی وجہ سے اس کو جو ہے قتل کیا گیا ہے اور اس کے جنازے کو بھی آگ لگا دی گئی ہے صرف الزام کی وجہ سے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اب ملاؤں کی باری ہے تو اب معافی کس چیز کی، اور معافی بھی وہ مانگ نہیں رہا، تلافی نہیں کر رہا کہ اپنے جرم کی تلافی بھی وہ نہیں کر رہا کہ میں جو ہے میں نے جرم کیا ہے، میں نے خطا کی ہے، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ یہ آج تک اس بندے نے الفاظ نہیں اٹھائے کہ میں نے گستاخی کی ہے، نہیں، میں نے گستاخی نہیں کی،
مجھ سے الفاظ نکل گئے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ عوام جو ہے، نفیس کریں۔ یہ جو عوام میں نے الفاظ نکالے ہیں یہ ہیں درست، لیکن اس سے عوام کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ عوام کو ٹھیس پہنچی ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ تو ہماری گورنمنٹ سے، جن وکلاء سے اور ججوں سے اپیل ہے کہ آپ ہی نے بل پاس کیا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے گستاخی رسول کی سزا جو ہے وہ عوام کو مل رہی ہے، نہ کہ ملاؤں کو مل رہی ہے۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ جن ملاؤں نے یہ بل پاس کروایا ہے اب ان کی باری ہے، برائے کرم ان کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے، ان کی گستاخی کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے کہ ان ملعونوں کو مارا جائے، تو حضرت جنت میں جانے کا شوق، ان ملعونوں کو مارا جائے اور ان کی لاش کو آگ لگائی جائے اور جو ہے ان کو زمین میں بھی دفن نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے اور ان کے اپنے فتوے کے اوپر ان کی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ خداوند عالم ان بندوں کو ذلیل و رسوا کرے اور ان کو واصل جہنم کرے۔ یہ خود صرف آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ عوام کو نہ اکسائیں، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ عوام کو نہ اکسائیں۔ تو پہلے کون سے آپ نے تیر مارے ہیں؟ پہلے کن لوگوں کو آپ نے خود مارا ہے؟ سبھی لوگوں کو عوام نے ہی مارا ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کو کس نے مارا ہے؟ عوام کو مارا ہے۔ آفیسر کو کس نے مارا ہے؟ عوام نے مارا ہے۔ جتنے بھی واقعات ہوئے وہ سارے عوام نے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی باری آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عوام کو نہ اکسائیں، مفتی صاحبان خود اٹھیں۔ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں آپ خود یہ اگر کام عوام سب سے پہلے یہی کام عوام کرتی آ رہی ہے تو آپ کے لیے یہ کام عوام کیوں نہ کرے؟ آپ کو مارنے کی سعادت عوام کو کیوں نہ ملے؟ ہاں، تاکہ یہ ممبر پہ جو آپ لوگ اٹھاتے ہیں یہ سارا سلسلہ آپ ہی کرواتے ہیں اور عوام سے ہی کرواتے ہیں۔ جب آپ کرواتے ہیں، عوام سے کرواتے ہیں، اب آپ کی باری آئی ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام نہ کرے؟ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کام بھی عوام کو ہی کرنا ہوگا اور آپ کو بھی عوام ہی مارے گی اور یہ سعادت بھی عوام کو ہی ملے گی۔ ہماری گورنمنٹ سے بھی التجا ہے کہ اس کو سرعام عوام کے حوالے کیا جائے، جس لحاظ سے یہ کہہ رہا ہے ملعون کہ جو ہے یہ عوام کام کرے تو یہ سعادت بھی عوام کو ہی ملے گی۔ خود جائیں مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے چہرہ نہیں پھیریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے راضی ہوں گے کہ ایک ملعون جو میرے نام کے اوپر کھاتا تھا، میرے نام کے اوپر جو ہے اپنا پیٹ بھرتا تھا، میرے نام کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا، میرے نام پہ اوپر جو ہے گستاخیاں کرتا تھا، میرے نام کے اوپر جو ہے اپنی منمانیاں کرتا تھا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے کبھی بھی ناخوش نہیں ہوں گے۔ جناب رسول خدا بالکل راضی ہوں گے کہ جس کا گزارا ہی میرے نام کے اوپر تھا اس نے میری سزا، میری جو ہے گستاخی کی، اور جو ہے اور پھر جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی سزا صرف جہنم ہے اور عوام کے ہاتھوں جہنم ہے۔ تو ہماری گزارش ہے پورے گورنمنٹ سے، اعلیٰ عہدیداروں سے، ججز سے، وکلاء سے، عوام سے کہ اس ملعون کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ تو آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ملعون کے